ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے کہ کیونکہ 4.5 لاکھ کے قریب کنزیومرز نے سولر لگایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو 3 کروڑ کے قریب جو یوزرز ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے. آپ حکومت کی اس آرگیومنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, آپ کے خیال میں اس کا کوئی تک نہیں ہے یا لاجک نہیں ہے یہاں؟ نہیں, اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو کوئی خدا نہ خواستہ ان لوگوں کو جٹلا نہیں رہا ہوں, اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 230 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ پالیسی بدل رہے ہیں تو 230 ارب کا فائدہ ہوگا. تو وہ 230 ارب روپے کا جو ہے وہ کنزیومرز کو, ہر کنزیومر کو 2 روپے 30 پیسے پر یونٹ بجلی سستی کر دو, لیکن آپ وہ تو نہیں کر رہے. تو 230 ارب روپے جو آپ لے کے جا رہے ہیں, تو پھر غریب کنزیومر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا غریب کنزیومر کو آپ بریک دے رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے آپ. So پھر what is the point of talking about this? سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے صرف ایف بی آر کے پاس جا رہے ہیں. تو سر اب پھر مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے, اور اب تو ہمیں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے شاید یہ اس وجہ سے کم نہیں ہو رہی کیونکہ سولر کنزیومرز بہت زیادہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں. دیکھیے, 3 روپے 23 پیسے حکومت پاکستان نے آپ کے بلوں میں آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے بڑھا دیے, یہ کہہ کے کہ اس 3 روپے 23 پیسے کو ہم استعمال کریں گے سود دینے کے لیے سرکولر ڈیٹ کے. سرکولر ڈیٹ واپس کرنے کے لیے نہیں, صرف اس کا جو سٹاک ہے اس پہ سود دینے کے لیے. لیکن جو اس کا فلو ہے وہ نہیں روکا. سٹاک تو جو تھا انہوں نے اپنے نیشنلائز کر لیا اس کو, اور اس کا کہا کہ ہم ہر ایک کنزیومر سے 3 روپے 23 پیسے لیں گے. لیکن آج بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, اور آپ تمام سولر پینلز کو بند کر دیں پاکستان میں, تمام سولر صارفین سے آپ سولر لینا بند کر دیں, آپ کا سرکولر ڈیٹ پھر بھی بڑھے گا. آپ جو ہے وہ 18 سے 20% بجلی بیچ دے, ضائع کر دیتے ہیں, آپ چوری ہوتی ہے. کوئی ڈسکوز جو ہیں وہ 60% سے کم ریکوری کر رہے ہیں. آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ سولر والے جو ہیں ساری غلطی کر رہے ہیں؟ ان کو آپ 60 روپے کی بجلی دے رہے ہیں, یہ عموماً مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ 60 روپے کی بجلی دے رہے ہیں, اس کو وہ اپنا سولر پینل لگاتا ہے تو 18 کی ملتی ہے, اس کو پڑتی ہے بجلی, تو وہ کیوں نہیں جائے گا اس کے اوپر؟ آپ کی غلطیاں, آپ کی کوتاہیاں, آپ کی کرپشن, آپ کی لاپرواہی, اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومر ہی بھگتے گا. تو وہی کروا رہے ہیں آپ, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگ, پھر بجلی سستی کر دو. وہ ویسے سر یہ دس از این امپورٹنٹ کویسچن, مطلب کہ اگر ہم اس کو الگ بھی کر لیں سولر کے ایشو سے, کہ بجلی, کیونکہ بار بار یہ اب بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب بجلی جو ہے وہ ایکسیس ہے اس کی سپلائی, اور کیونکہ مہنگی اتنی پڑ رہی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اگر آپ بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے تو شاید لوگ زیادہ خریدیں. تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو سکتی تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے؟ کیا یہ آئی ایم ایف کی کوئی شرط ہے؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ فائنانس منسٹر ابھی نہیں بنے تھے تو تب آپ بھی یہی بات کہتے تھے کہ میں بجلی تھوڑی سستی بیچوں گا تو لوگ اس کو خرید پائیں گے. وہ تب بھی نہیں ہوا, وہ اب بھی نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز, the government, what is the issue here? آئی ایم ایف آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ فلو روک دیں, سرکولر ڈیٹ کا فلو کم کر دیں, اور جتنے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے, جتنی بجلی میں انفیشنسی ہے, آپ اس کو کور کرنے کے لیے ریٹ بڑھا دیں. آئی ایم ایف تو پاکستان میں نہیں رہتا ہے, اس کو اپنی نوکری کا حساب ہے, تو بولتے ہیں آپ ریٹ بڑھا دیں. لیکن ریٹ بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا. جب میں حکومت میں بھی تھا تو میں یہ گزارش کرتا تھا. دیکھیے, بجلی کی دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے معیشت کے اندر, معاشیات کے اندر, تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے 2 پارٹ ٹیرف. 2 پارٹ ٹیرف سے مراد یہ کہ ایک فکس چارج ہونا چاہیے اور ایک آپ کا ویریبل چارج ہونا چاہیے. The variable charge should be very close to where your variable cost is. ہماری جو ایندھن کی کاسٹ ہوتی ہے بجلی بنانے کی وہ 8 روپے ہوتی ہے. ہماری جو تھیفٹ وغیرہ, ڈسٹریبیوشن کاسٹ وغیرہ ملا لو تو 18 روپے ہوتی ہے. ایک بڑی وجہ جو ہماری ہے, جو اتنی زیادہ کاسٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے, شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 200 یونٹ یا 100 یونٹ والوں کو ہم سستی بجلی دیں, لیکن اس کو پیسے جو ہیں وہ حکومت نہیں دیتی. وہ بولتی ہے ہم مڈل کلاس لوگوں سے, صنعت کار سے, خاص طور پہ کمرشل سے ہم ان کو زیادہ چارج کریں گے. تو جو 300 یونٹ یا 400 یونٹ کی بجلی لیتے ہیں, ہم ان سے 50 60 روپے یونٹ کے لیتے ہیں,
تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سستی بجلی دے سکیں. حکومت وہ خود سے نہیں دیتی. اس کے علاوہ حکومت 1000 ارب روپیہ دیتی ہے. فائنانس منسٹری نے پچھلے سال 1000 ارب روپیہ دیا، جبکہ آپ کی 1800 ارب روپے تو صرف کیپیسٹی کاسٹ ہے. تو جب آپ آدھی کیپیسٹی کاسٹ سے زیادہ ویسے ہی سبسڈی دے رہے ہیں تو پھر آپ کیپیسٹی کاسٹ لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی کاسٹ لگائی ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ تھوڑی سی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی وائبلٹی تو دیکھ لیں کہ یہ جو آپ پروجیکٹس لگا رہے ہیں اگر سب ایک ساتھ ڈالر کاسٹ آ جائے گی تو ڈالر کاسٹ نہیں بڑھ جائے گی کہ آپ کے پاس اتنے ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ اتنی مہنگی بجلی کریں گے تو کیا بجلی بیچ سکیں گے آپ؟ ہوا یہی رہا ہے کہ آپ نے اتنی مہنگی بجلی کر دی کہ لوگ بجلی نہیں خرید رہے. لوگ جو ہے وہ سولر پہ چلے گئے ہیں. ابھی جب آپ نے گیس مہنگی کی تو لوگ ونڈ پاور پہ چلے گئے ہیں، لوگ بایو ماس پہ چلے گئے. اب دنیا بھر میں اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں کہ جس سے سولر بہت سستا ہو گیا. تو پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں 35,000 میگا واٹ سولر آ گیا. اس کے علاوہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ انرجیز آ گئی ہیں، اور اب بیٹری سٹوریجز ایسی آ گئی ہیں کہ جس کے تحت لوگ نہیں بیچیں گے آپ کو 9-10-11 روپے میں یا 8 روپے 12 پیسے میں، وہ اپنے پاس بیٹری لگا لیں گے. سو دا تھنگ از کہ آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے، آپ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. یہ اگر گاڑیاں آ گئی ہیں تو آپ گھوڑا گاڑی کو چلوائیں اور گاڑیوں کو روک دیں، یہ نہیں ہو صحیح. سکتا. یہ پاگل جی مفتاح صاحب، سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا نا، یہ جو شہباز شریف صاحب نے اب انسٹرکشنز دی ہیں ٹو ریویو، فائل ریویو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ریلیف ملے گا کنزیومرز کو؟ لیکن پچھلی مرتبہ بھی اویس لغاری صاحب نے کوشش کی تھی تو شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. اس بار بھی شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اور اللہ کرے کہ ہٹ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم آج بھی بجلی اس طرح بیچ رہے ہیں 2026 میں بھی جس طرح ہم 2012 میں بیچتے تھے، جب 12 گھنٹے کی پاکستان میں. You have to rethink the way you sell energy. You have to come up with a 2-part tariff and bring the prices down to near variable cost. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر ایک نان پولیٹیکل ایکسپرٹ اوپینین بھی لینے کی کوشش کریں گے.